تو یہ میں آج حضرت یوسف کی لے کر آئی ہوں. اسے ویسے تو خیر یہ واقعہ ہے قرآن شریف میں، لیکن ہم اسے کہانی کی صورت میں لے کر آئے ہیں. تو آپ کو ہم یہ سناتے ہیں تاکہ آپ کچھ اندازہ ہو کہ قرآن شریف میں بہت سے واقعات ہیں جنہیں قصص الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے والد حضرت یوسف کے حضرت یعقوب، ان کو خواب میں آیا کہ بھئی جو ایک چاند ہے اور اس کے گرد 11 ستارے جو ہیں وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے اور صبح کو انہوں نے سوچا اور حساب کتاب لگایا. انہوں نے کہا اوہ اچھا یہ تو حضرت یوسف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا اشارہ. تو انہوں نے اس کے بعد حضرت یوسف کو کے بہت احتیاط شروع کر دی اور بہت محبت بھی ان سے پہلے ہی تھی. چھوٹے تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے. ان سے چھوٹے ایک اور بھائی بھی تھے، ان کا نام تھا بنیامین، لیکن یہ دونوں بھائی ان کے تھے اور بیٹوں میں تھے. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے زیادہ محبت کا اظہار کیا حضرت یعقوب نے، تو باقی ان کے جو 10 بھائی تھے، 2 تو یہ بھائی تھے اور 10 بھائی اور تھے، انہوں نے 10 بھائیوں کو اتنی جیلسی ہوئی کہ یہ پہلا فیصلہ کہ ہم جا رہے ہیں شکار پہ اور ہم حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو انہوں نے تو منع کیا کہ بھئی رہنے دو، یہ چھوٹا ہے اسے مت لے جاؤ، پر یہ مانے نہیں. بھیج دیں، ہمارے ساتھ سیر کر لے گا، ایسے آپ نے کیا گھر میں بٹھایا ہوا ہے. اور جناب وہ اسے لے کے چلے گئے اور آگے لے جا کے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا. بڑے کیا تو اچھا نہیں، تو اب کیا کر سکتے تھے. اور ایک کرتا قمیض پکڑ لی اور اس کے اوپر ایک خون لگا کے لے گئے اپنے ابا کے پاس حضرت یعقوب کے کہ بھئی یہ تو بھیڑیا کھا گیا ان کو. تو اوئے ہوئے وہ تو بیچارے بہت ہی صدمہ ہوا انہیں، اور وہ کر کیا سکتے تھے، بس اللہ سے دعا کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر سے قافلہ گزرا، اس نے ایک ڈول جو ڈالا اس میں پانی چاہیے تھا انہیں. تو انہیں ایک خوبصورت سے لڑکا بیٹھا تھا، انہوں نے لڑکا اس میں بٹھا لیا اور وہ لے گئے بازار میں، اس کو بیچ دیا، انہیں پیسے مل گئے. وہ تو چلے گئے بیچ کے. اب ادھر حضرت یوسف جو تھے، یہ انہیں یہ جس نے خریدا انہوں نے لے جا کے حضرت ان کے جو وزیر تھے ان کو بھیج دیا، اور وزیر با تدبیر نے خرید لیا اور انہیں جناب بڑی محبت سے بھی رکھا، کیونکہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی. تو انہوں نے بڑی محبت سے ان کو رکھا اور وہ پلتے بڑھتے رہے. آخرکار کیا ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی ایسی شرارت کر دی کہ انہیں بڑا ہی غصہ آیا، اور انہوں نے اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دی. تو بس جیل میں جو بند کیا تو وہاں بیچاروں نے کچھ وقت رہنے لگے. وہاں 2 آدمی تھے، انہیں خواب آیا کہ جی وہ ایک نے کہا کہ میرے سر کے اوپر جو میں وہ تھے، ایک تو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور ایک جو تھا وہ نان بائی تھا. تو جو شراب پلاتا تھا اسے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں تو جیسے مجھے میرے سر کے اوپر سے چیلے کبھی گوشت کھا رہے ہیں. انہوں نے دونوں کے خواب بتایا کہ تم تو چھٹ جاؤ گے، شراب بھی پلاؤ گے بادشاہ کو، اور یہ جو ہے اس کو وہ قتل کر دیں گے، یہ مار دیں گے، جو ان کا طریقہ ہوتا بادشاہوں کا. تو بس جناب وہ جب یہ ہوا تو اب وہ جب چھٹ کے چلا گیا وہ، اور اسے بالکل یاد نہیں رہا، شیطان نے بھلا دیا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ قید میں. ادھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو آئے ہیں اور وہ ان کو کھا رہی ہیں. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیسا خواب ہے. اپنے وزیر سے کہا، وزیر بھی بڑا ہوا، انہوں نے کہا یہ خواب کیسا ہے، اس کی کیا تدبیر ہوگی اور اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو اس نے پھر ذکر کیا تو وہ جو شراب پلاتا تھا اس نے فوراً کہا میں جب جیل میں تھا تو ایک صاحب تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا، جب مجھے بھی خواب آیا تھا تو انہوں نے اس کا صحیح بتایا تھا، تو میں ان کو لے کے آتا ہوں. وہ لے آئے وہاں سے، اور وہ نہیں وہاں سے پوچھ کر آئے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہے کہ 7 گایوں کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بہت زیادہ اناج ہوگا اور بہت زیادہ وہ پھیلے گی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عنایات کریں گے. لیکن اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے وہ قحط ہو جائے گا، اور قحط میں ظاہر ہے کہ پھر وہ اگر ڈھنگ سے نہ رکھے کوئی چیز تو وہ پھر سارے قحط میں ہو جاتے ہیں مبتلا. تو وہ انہوں نے جب بادشاہ نے کہا اچھا بلا کے لاؤ ان کو، وہ کون صاحب ہیں. خیر جی انہوں نے جب یہ آئے تو انہیں ساری بات بتائی تو بادشاہ کو بڑی اچھی لگی. بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، اور وہ بہت ہی عقل مندی سے انہوں نے یہ سارا ان کا بھئی اچھا میں حساب کتاب میرے ہاتھ میں دے دو. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساری جو گیہوں تھے وہ اسے ان کا بالیوں سے مت نکالیں، ایسی بالیوں میں رکھ دیں، پھر یہ خراب نہیں ہوں گے 7 سال تک. وہ بالیوں میں رکھے رہے، اور جب وہ اگلے 7 سال گزر گئے تو جب آ گیا قحط کا زمانہ تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ گیہوں اپنا استعمال کیا، اور بہت دور دور سے لوگ جو ہیں وہ گندم لینے کے لیے آنے لگے.
کچھ عرصے کے بعد ان کا اپنے بھائی بھی آ گئے لینے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت تھی اور کہیں ملتا نہیں تھا کوئی اناج وغیرہ، تو انہوں نے لیا اور وہ چل پڑے۔ کچھ تو پھر وہ کہنے چلے گئے، دوبارہ پھر آئے، تو انہوں نے اگلے مہینے انہوں نے حضرت یوسف نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا بنیامین، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو، لیکن ہمارے ابا حضور سے بالکل نہیں بھیجتے، اور پہلے بھائی ایسا گم ہو گیا، وہ پہچانے ہی نہیں حضرت یوسف کو۔ تو بس میں نے کہا نہیں لے کے آنا، میں ہم ڈبل کجاوا ان کو بھر کے دیں گے، اور تمہیں ابا کو کہنا آپ فکر نہ کریں، ان کو بھیج دیں، ہم کریں گے، احتیاط رکھیں گے۔ خیر یہ پھر کیسے ان کے ابا سے وہ لے آئے ان کو، اور جب لے آئے تو انہوں نے بھی انہیں بہت سارا ایک پورا بھر کے اونٹ کا کجاوا بھر کے دے دیا، اور تھوڑے ہی دور گئے تھے تو شور مچا دیا کہ ہو بھائی ہمارا وہ ناپنے والا جو پیالہ تھا وہ کہاں چلا گیا، وہ کس نے چرایا؟ اب دیکھا تو وہ حضرت بنیامین کے اس میں تھا، جو ان کا کجاوا تھا، انہوں نے بھائی روک لیا، ان کا نہیں سزا کے طور پہ بھی جا نہیں سکتے، انہوں نے روک لیا، اور وہ بڑے حیران کہ یہ ہوا کیا، ہم تو چور تو نہیں ہیں۔ خیر جب وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بیچارے رو کے پہلے ہی ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھیں، اندھی، مطلب نظر ہی نہیں آتا تھا ان کو کچھ، تو وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بنیامین نے یہ کیا، چوری کر لی، تو انہوں نے اسے رکھ لیا۔ تو بہت ہی اداس ہوئے، ان کا یہ تم نے کیا کیا، اور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ خیر کچھ اب عرصہ گزرا، پھر وہ انہیں گندم کی ضرورت تھی، پھر وہ لینے کے لیے پہنچے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو بھائی ہے، میں فلاں ہوں، اور میں تمہارا بھائی یوسف ہوں وغیرہ۔ بہت خوش ہوئے، انہوں نے جا کے اپنے ابو کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جائیں ابو اور امی دونوں کو لائیں، عزت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھایا، ان کی بہت زیادہ خدمت کی، اور انہیں محبت سے رکھا، اور اپنا کرتا ان کی آنکھوں پہ لگایا، تو اللہ نے کیا ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ تو پیارے بچوں، یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، وہ انتہائی خوبصورت، اللہ میاں نے ان کو پیدا کیا تھا، انتہائی اللہ نے ان کو خوبصورتی دی تھی۔ یہ اس کے انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور ہمیں جو کچھ ہمیں اللہ دیا ہمیں اس کے اوپر خوب شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر کرنا ہے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور ہمیں بھی موقع ملتا رہے، ہم آپ کو اچھی واقعات اور کہانیاں سناتے رہیں۔ چلو میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔